آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے آپ احباب جانتے ہیں کہ اس کا عنوان ہے کہ دعا رحمت الہی کی چابی ہے، یعنی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سماعت فرمائیں کہ کچھ لوگ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہم سے دور ہے یا ہمارے نزدیک ہے؟ ہمارا رب کہاں ہے، دور ہے یا نزدیک ہے؟ ہم اپنے رب کو پکارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنا چاہتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارا رب دور ہے یا ہمارا رب نزدیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو جواب میں آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ فرمایا میں ان کے قریب ہوں، اور فرمایا جہاں تک پکارنے کی بات ہے، جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے التجا کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا پیارے محبوب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندوں کو کہہ دو کہ تم جب بھی دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ میں قریب ہوں، جب بھی دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ المعجم الکبیر کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہارے زمانے میں کچھ اوقات رکھے ہیں، کچھ لمحات رکھے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لمحات میں، ان اوقات میں اپنے جود و سخا کی بارش نازل فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم ان لمحوں کو تلاش کرو، کیونکہ جس نے ان لمحوں کو تلاش کر لیا اللہ نے اس کی زندگی کے اندر خوشحالیاں لکھ دی ہیں۔ یعنی وہ لمحات اگر مل جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، اللہ تمہیں خوشحالیاں عطا فرما دے گا۔ پھر اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تعجزوا فی الدعاء، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے میں کمی نہ کیا کرو، یعنی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کیا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رویا کرو۔ لا تعجزوا فی الدعاء، دعا کے اندر کسر کوئی نہیں چھوڑنی۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، فرمایا آج تک دعا کرنے سے کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا، دعا کرنے سے آج تک کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلقین فرما رہے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، دعا کے اندر کمی نہیں چھوڑنی، کسر نہیں چھوڑنی، پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا کرنے سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ بات ہے کہ جب دعا کرتے ہو اللہ کی رحمتیں ضرور برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں۔ ہر نیک عمل کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا ایک مقام ہے ہر نیک عمل کا۔ لیکن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی بردگیزہ عبادت نہیں ہے، یعنی بزرگی والی عبادت اللہ کے ہاں جو شمار کی جاتی ہے سب سے زیادہ بزرگی والی وہ دعا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث شریف ہے جو بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، جامع الصغیر میں بھی ہے، الادب المفرد میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ ہے حدیث قدسی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، یعنی جو بندہ مجھ سے جو گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے لیے ہوں۔
اگر کوئی شخص ترخان ہے، اس کا ذہن یہ ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ میں ترخان والا کام کروں گا تو مجھے رزق ملے گا، اللہ اس کو ویسے ہی رزق دے گا۔ اگر کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، اس کا ذہن یہ ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ میں اپنی فیلڈ کا ہی کام کروں گا تو مجھے اللہ رزق دے گا، تو اللہ فرماتا ہے اگر تیرا گمان یہ ہے تو میں اسی طرح تجھے رزق دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی، کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس حدیث کی بڑی سونی شرح فرمائی ہے، بڑی سونی تشریح کی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے نا، ویسے اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر چیز کے لیے ہے، علم اور قدرت ہر چیز کے لیے ہے، لیکن یہاں جو خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، فرمایا یہ صرف دعا کرنے والے کا ہی خاصہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم و جامع الصغیر مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ وَإِمَادُ الدین، فرمایا دعا دین کا ستون ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب یہ چھوٹی فضیلت تو نہیں، ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، پھر فرمایا گیا کہ دین کا ستون دعا ہے۔ اس طرح یہ بھی آتا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، ایسے ہی آیا الدعاء عماد الدین، دعا بھی دین کا ستون ہے، اور فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، دعا ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے نا، یہ دعا ہتھیار کا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر آپ کے پاس کیا ہتھیار ہوگا؟ تلوار، تیر ہوں گے، جدید دور کے مطابق رائفلیں ہوں گی، بندوقیں ہوں گی، اس طرح کے اوزار ہوں گے نا آپ کے پاس، ایسے ہتھیار ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ جب ہتھیار بھی کام کرنا چھوڑ دے بندہ مومن کے لیے ہتھیار اس کی دعا بن جاتی ہے، اس کی دعا ہتھیار کا کام دیتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو صلات ہے، نماز ہے، اس کے اندر بھی دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک یہ حصہ ہے۔ اگلے والا حصہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے آگے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جو دعا ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جو یہ فرمایا گیا کہ دعا زمین و آسمان کا نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو اخلاص کے ساتھ اور پختہ دلی کے ساتھ اور اپنے ارادہ کو پختہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک پر یقین کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے نور بنا دے گا، اس کے لیے وہ دعا نور بن جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم لوگ بار بار دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں، لیکن ایک حدیث سن لیجئے کہ بار بار دعا کرنے سے اگر قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہیں ہونا، اس بات پر پریشان نہیں ہونا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ہم مسلمان ہی نہیں رہے، ہم دار اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو دیکھوں یہ کب تک مجھ سے مانگتا ہے، کہیں مایوس تو نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہیں یہ میرا بندہ میری رحمت سے نا امید تو نہیں ہو جاتا۔ آئیے ذرا حدیث سنیے جو الکامل کے اندر موجود ہے، فتح الباری کے اندر موجود ہے، اور جامع الصغیر کے اندر موجود ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک اللہ تعالیٰ بار بار دعا کرنے والے اور کثرت سے دعا کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اللہ تو اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ دنیا دار ہیں، ان کے سامنے جا کے بھی ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ دیتے بھی ہیں کچھ نہ کچھ، ایک بار دیتے ہیں، 2 بار دیتے ہیں، 3 بار دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں، لیکن ناراضگی کا بھی اظہار کر دیا کہ بار بار آ جاتے ہو، بار بار آ جاتے ہو، تم ناراض ہوتے ہیں وہ۔ لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں آ کے مانگو تو صحیح، 1 بار مانگو، 2 بار مانگو، 4 بار مانگو، 7 بار مانگو، لاکھ بار مانگو، بار بار مانگتے جاؤ، میں ناراض نہیں ہوں گا بلکہ تم کو اپنا دوست بنا لوں گا۔ تمہارا کام ہے میری بارگاہ میں آنا، لیکن آؤ تو صحیح۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم عباد اللہ بالدعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے، یعنی دعا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو، التجائیں کیا کرو۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے دعا کرتے ہیں، اے جی دعا نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی جی؟ اے جی کوئی پتہ نہیں اسی مسلمان نہیں رہے۔ بات یاد رکھیے گا، جب بندہ دعا کرتا ہے نا اس کو 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کر رہا ہے نا اس کو دعا کرنے کا اجر ملتا ہے، ایک دعا کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا اس کو اس بات کا اجر ملتا ہے کہ جب اس پر مصیبت آئی ہے وہ کہیں اور نہیں گیا، اپنے رب کی بارگاہ میں گیا ہے۔ یہ 2 اجر اس کو ملتے ہیں۔ اگر بالفرض دعا قبول نہیں ہو رہی تو 1 اجر تو آپ کو مل رہا ہے نا، تو پھر مایوسی کس بات کی؟ آئیے ذرا حدیث شریف سنیے، آخری حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ترمذی میں، مستدرک میں، کنز الامال اور مشکات میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فتحت لہو ابواب الدعا فتحت لہو ابواب الرحمہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے اللہ دعا کے دروازے کھول دیتا ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے نا کہ آپ میری بارگاہ میں دعا کر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرما لیتا ہے کہ اب یہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے، بس اب اس کا مقدر ہے کہ اس کو رحمت عطا کی جائے، اس پر رحمت کی برسات کی جائے۔